अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात, आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यकीनन घर पर रहिए, महफूज रहिए के असूल पर कार फरमा होंगे, इसलिए कि हालात कुछ ऐसे हैं कि घर पे रहना ही आपके लिए भी, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, आपके वालिदैन, आपके बहन भाइयों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए इस चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है। अल्लाह तबारक तआला हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत से निजात दे ताकि ज़िंदगी रवां दवा हो और हम लोग अपने तमाम रोज़मर्रा के आमाल जो हैं उनको नहायत खुशुसलूबी से सरअंजाम दें। यकीनन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप इस वक्त का बेहतरीन फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे होंगे। इंशाअल्लाह इसके बाद आराम ही आराम है। अभी आप तवज्जो से पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून और आराम ही रहेगा। जैसा कि हम इससे कबल हमारा जो टॉपिक था वो कुदरतुल्लाह शहाब का सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी जो कि एक आबिती या खाका है, इसके बारे में हमने इस पूरे सबक की बुलंद ख़्वानी की थी और इस सबक का मरकज़ी ख़याल और इसका ख़ुलासा देखा था। अब हम इसकी मश्क की जानिब बढ़ेंगे और इसकी मश्क में हम मश्की सवालात के जवाबात, कसीरुल इंतखाबी जवाबात के सवालात, खाली जगह पुर करना, गलत दुरुस्त का इंतखाब और जुमले बनाना वगैरह हम जो है सीखेंगे। इस सबक के मश्क को हल करने से कब हम सबक का थोड़ा सा इआदा करेंगे। मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब एक तवील दौरे से वापसी पर एक पुरफ़िज़ा मकाम से गुज़रे। चूँकि उस दौर में ज़राए आमदोरफ़्त इस कदर सुबक रफ्तार, तेज़ रफ्तार और आरामदेह नहीं थे जितना कि आज के दौर में है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मुसन्निफ़ ने अपने सफ़र के दौरान एक डाक बंगला देखा। डाक बंगले में आराम की खातिर गए तो वहाँ पर डाक बंगले की हालत ज़ार देखकर बहुत हैरत का सामना करना पड़ा उन्हें, क्योंकि डाक बंगले की छत बिल्कुल गायब थी और ऐसा गुमान होता था जैसे कोई ओपन एयर थिएटर हो। इफ्तिसार करने पर वहाँ के चौकीदार ने मुसन्निफ़ को बताया कि 1950 में आने वाले सैलाब के बाइस इस डाक बंगले की छत गिर गई। मुसन्निफ़ ने कहा सैलाब तो ज़मीन पर आता है। इसके जवाब में चौकीदार ने कहा कि शायद इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। जब ये जिक्र कर रहे थे मुसन्निफ़ तो उनके जहन में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी का अहवाल आया कि जब किसी दौर में वो, क्योंकि उनका ये शौक़ था कि वो बग़ैर इत्तला दिए दूर दराज के इलाक़ों में दौरा करने चले जाया करते थे, क्योंकि उनके नज़दीक ये बात उनके जहन में थी कि बग़ैर बताए और जाने से दुनिया की असल हकीकत सामने आती है। बसूरत दिगर अगर अफसराने वाला जब बता कर, इन्फॉर्म करके, पहले से आगाह कर कर जब किसी इलाके का दौरा करते हैं तो वो दौरे में जो शक्ल सामने आती है उस इलाके की वो एक मसनूई शक्ल होती है, लेपा पोती करती जाती है। तमाम बुराइयों को जो मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे मौजूद होती हैं उनके ऊपर खुशनुमा ग़िलाफ़ डाल दिया जाता है और उस अफसर को, उस डिप्टी कमिश्नर को सिर्फ वही कुछ दिखाया जाता है जो वहाँ का अमला या वहाँ के जो बड़े फ़वाइद हासिल करने वाले लोग जो होते हैं, जो तबका उमरा का तबका होता है, सरदार तबका होता है, या जो सरकारी अफसरान होते हैं जो फ़ायदे उठा रहे होते हैं, वो अपने अफसराने वालों को सिर्फ वही चीज़ दिखाते हैं जो कि उनके अपने मफाद में, अपने फ़ायदे में हो तमाम। अब इसलिए मुसन्निफ़ जो थे ये एक बड़े अफसर थे, सरकारी ऑफिसर थे, तो लिहाजा ये बगैर बताए दौरा क्या करते थे ताकि मालूमात सही उनको हासिल हों। लिहाजा इसी तरह ये इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी में गए और वहाँ जाके जब उन्होंने अहवाल देखा तो इंतहाई सूरत हाल जो थी परेशान कन थी। डॉक्टर साहब चौकड़ी मार कर बैठे हुए थे कुर्सी पर और बुनियान और धोती पहनी हुई थी। मरीज़ बेचारे बेहाल थे, परेशान थे। डॉक्टर साहब ना किसी से कैसे सही तौर पे उनका इलाज कर रहे थे, ना ही
ان سے مرض کی تشخیص ہو پا رہی تھی، مریض خود سے ہی سب کچھ بیان کر رہا تھا، پرچی کی حیثیت جو تھی وہ ایک تعویذ سے کم نہ تھی کہ جس کو کھول کر بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی کچھ حالت ان کے انڈور ہسپتال کی تھی، یعنی ہسپتال کے اندرونی حصے کی تھی، کہ جو کہ ایک استبل یعنی گھوڑے باندھنے یا کی جگہ جو ہوتی ہے اس کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ گائے تو ہٹا دی گئی تھی وہاں سے، جو بندھی ہوئی تھی، بھینس بندھی ہوئی تھی، اس کو تو بذا ہٹا دی، لیکن تازہ گوبر کے نشانات ہنوز برقرار تھے، موجود تھے۔ اور جب مصنف نے یعنی اس سرکاری افسر نے اپنا اس پہ تبصرہ لکھا تو لکھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب اس ڈسپینسری کا دورہ کیا تو وہاں کے حالات ویسے کے ویسے ہی تھے، تمام برائیاں اپنی جگہ پر موجود تھیں، بھینس کا بدنا بدستور جاری تھا، لیکن جو چیز تبدیل ہوئی تھی وہ جو معائنے کا رجسٹر تھا اس پہ جو معائنہ کا لکھ کر گئے تھے، اپنے ریمارکس لکھ کر گئے تھے، وہ صفحہ وہ ورک جو ہے وہ اس میں سے پھاڑ دیا گیا تھا، یعنی کہ ان سرکاری اعمال کو، ان سرکاری بندوں کو، سرکاری ملازمین کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کسی بڑے افسر کی بھی یا کسی نظام کی۔ تو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی شہاب صاحب نے، قدرت اللہ شہاب صاحب نے، کہ ان معاملات کو ذرا غور سے دیکھا جائے، ان پر ذرا سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ تو تھا ایک مختصر سا احوال آپ کے سبق کا۔ تو آئیے اب ہم اس کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 95 کھول لیجئے، 95 اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں چوکیدار سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ اس کا جز الف، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ تو چوکیدار کی وضاحت، یہ اس کی ایک سرخی ہو جائے گی۔ اور اس میں کیا وجہ بیان کی تھی؟ اس میں اس نے کہا تھا کہ 1950 کے آنے والے سیلاب کی وجہ سے اس ڈاک بنگلے کی چھت گر گئی۔ اس کے استفسار پہ کہ سیلاب تو زمین پر آتا ہے، تو اس پر اس نے جواب دیا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ تو اس طرح سے مختصر سے آپ اس کا جواب لکھ دیجیے۔ بے، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی؟ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی یہ وجہ بیان کی کہ اس سے دیہاتوں کے شہروں میں تو جو سرکاری وسائل ہیں وہ تو فراہم کر دیے جاتے ہیں آسانی سے، جو دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر زیادہ باز فرص نہیں ہو سکتی، جہاں پہ زیادہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہوتا، کیا وہاں کی عوام کو بھی سرکاری مراعات یا سرکاری فوائد مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، یا بیچ میں جو سرکاری لوگ ہیں وہی ان تمام سہولیات کو خود بود کر دیتے ہیں، بدعنوانی کر کے ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے ان سہولیات کو۔ اس چیز کا ادراک کرنے کے لیے، اس چیز کا معائنہ کرنے کے لیے، اس چیز کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے مصنف جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں دیہات میں گھوم پھرنا کا مجھے اچھا لگتا تھا۔ مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا؟ مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا دراصل وہاں کا سرکاری ہسپتال تھا، کہ جس کی حالت، اس کی ظاہری حالت ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کوڑا کرکٹ، گندگی، غلاظت، گوبر، گھاس پھوس کی وجہ سے اس ہسپتال کا نقشہ کسی بھی طرح کسی استبل سے کم نہ تھا، جس کو پہلی نظر میں مصنف بھی استبل ہی سمجھے، اصل میں وہ وہاں کا سرکاری ہسپتال تھا، کیونکہ اس میں ڈاکٹر صاحب کی ذاتی گائے ہر وقت بندھی رہتی تھی، مریض نہیں بنتے تھے وہاں پہ بلکہ ڈاکٹر صاحب کی گائے بنتی تھی۔ مصنف نے ہسپتال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا تھا؟ انڈور وارڈ ایک ہوتا ہے آؤٹ ڈور وارڈ، ایک ہوتا ہے انڈور وارڈ۔ ہسپتال کا انڈور وارڈ اور آؤٹ ڈور وارڈ دو وارڈ ہوتے ہیں۔ جو آؤٹ ڈور وارڈ ہوتا ہے اس میں پیشنٹس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو ملتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو اپنا بتاتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب دوا لکھ کر دیتے ہیں اور وہاں سے نسخے کے ذریعے سے دوا لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنا علاج وہ دوا سے گھر پر کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے انڈور وارڈ۔ انڈور وارڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب جو ہیں
مریض کا علاج کرتے ہیں، اس کو داخل کر لیا جاتا ہے اور وہیں اپنے سامنے اس کو لٹا کر جو اس کے مکمل علاج یا اس کی جراحت یا اس کا آپریشن کرنا ہوتا ہے اور اس کو مکمل صحتیاب ہونے تک اس کو اپنے زیر نگرانی رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر بستر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ رہتے ہیں، وہاں پہ قیام و طعام کا سلسلہ ہوتا ہے مریض کا، اس کو ہم انڈور وارڈ کہتے ہیں۔ تو مصنف نے اسپتال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا، جبکہ یہاں صورتحال بالکل اس کے منافی تھی۔ مصنف نے دیکھا کہ ہسپتال کے انڈور وارڈ میں یعنی اسپتال کے اندرونی حصے میں مریضوں کے بستر لگنے کے بجائے وہاں پر ڈاکٹر صاحب کی ذاتی گائے بندھی ہوئی تھی، اس کا گوبر، اس کی گھاس پھوس اور کچرے اور بدبو کے نشانات وہاں پر بالکل واضح نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ مصنف جو کہ ایک بڑے سرکاری افسر تھے، انہوں نے تو اپنی شناخت چھپا رکھی تھی، تاہم اچانک نمبردار کے آنے سے، نمبردار وہاں گاؤں کا سردار، گاؤں کا بڑا، گاؤں کے مختلف امور کو اجتماعی امور کو سرانجام دینے کا جو سرچشمہ ہوتا ہے، سر انجام دینے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کو نمبردار کہا جاتا ہے۔ وہ چونکہ سرکاری افسر کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، جب انہوں نے آ کے ان کی شناخت کروا دی، ان کی آ کے بتا دیا تو ڈاکٹر گھبرا گیا، گھبرا کر فوراً اندر بھاگا اور بھاگ کر جا کر اپنے بنیان کے اوپر شیروانی پہن لی، ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ تھا اور آ کر بالکل بغیر ڈر خوف کے مطلب جسے کہتے ہیں نا ڈھیٹائی کے ساتھ ہنستے ہوئے دانت نکالتے ہوئے آ کر ہسپتال کے بڑے صاحب کا، بڑے افسر کا استقبال کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو سرکاری افسران معائنے کے لیے بھی آتے ہیں وہ بھی انہی جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عزیز طلبہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے وہی سمجھا کہ جس طرح پہلے آتے رہے ہوں گے چیکنگ کرنے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے، جانچ پڑتال کرنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے، اسی قسم کے یہ افسر بھی ہوں گے، لہٰذا اس کی صحت پہ کوئی ان کی شناخت سے کوئی خاص اثر ہمیں نظر نہیں آتا۔ گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا، یہ سوال ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب کا حلیہ سرخی لکھ لیجیے گا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا حلیہ کسی طور بھی ڈاکٹر والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک میلا کچیلا بنیان پہنا ہوا تھا جس کے نیچے دھوتی باندھی ہوئی تھی اور کرسی پر وہ اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، نسخوں کی پرچی جو انہوں نے اپنے گھٹنوں پہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر تیزی سے قلم چلا کر لوگوں کو نسخہ لکھ کر دے رہے تھے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، یہ ہمارے آج کے اس نشست کے سوال حل مشق کا جو ہے پہلا حصہ مکمل ہوا، مشقی سوالات کے جوابات۔ آئیے اب ہم اپنے دوسرے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، کثیر الانتخابی جوابات کے سوالات۔ سوال نمبر یہ 3 ہے، 2 رہ گیا، وہ 2 ہم نیچے کر لیں گے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی، یعنی ریفرنس جب ڈاک بنگلے کی جب بات کرتے ہیں ان کو کیا یاد آ گئی؟ نمبر 1 ایک ڈسپینسری، ایک عمارت، 3 ایک مسجد، 4 ایک گاڑی۔ شاباش، نمبر 1 درست ہے، ایک ڈسپینسری، یہ پورا جواب آپ اس میں لکھیں گے۔ مصنف کی وضاقطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ مصنف کی وضاقطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ وضاقطع یعنی مصنف جب گئے وہاں پہ تو ان کے لباس سے، ان کی گفتگو سے، ان کے اخلاق سے یا ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی جسمانی حرکات و سکنات سے کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیا ہیں، کس قسم کی علامت، ڈپٹی کمشنر کی، ڈپٹی ڈائریکٹر کی، ڈپٹی سیکریٹری کی یا ڈپٹی کنٹرولر کی، یہ کیا تھے وہ افسر صاحب؟ آپ کی کتاب میں بتایا گیا ہے یہ ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت۔ آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، کس کی؟ پتھر کی، 2 انسان کی، 3 معذرت چاہوں گا، 3 حیوان کی،
4 فرشتے کی. جی ہاں. 2 نمبر انسان کی. جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا نمبر 1 ڈاک بنگلہ، نمبر 2 ڈاک خانہ، نمبر 3 اسپتال، نمبر 4 عجائب گھر. کیا چیز تھی وہ؟ جی ہاں نمبر 3 اسپتال. وہ استبل اصل میں ہسپتال تھا. ڈسپینسری کا آخری معائنہ ہوا تھا کب؟ 1930 میں، 2 1931 میں، 3 1932 میں، 4 1933 میں. تو اس کے لیے ہم کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 94 94 دوسرا پیراگراف. ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا. یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. سوال نمبر 4 خالی جگہ پر کرنا. ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہننے کرسی پر بیٹھے تھے. اکڑوں یعنی گھٹنوں کے بل اکڑوں بیٹھے تھے. مریض اپنی کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا. بساط، ہمت، طاقت. غالباً یہ نسخہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تعویذ. غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. یہ جب انہوں نے بتایا تھا اس کو تو اس ضلع کا نام آپ کو بتانا ہے. تو ضلع جھنگ. تو ہم لکھیں گے مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب پورے برس سے مسیحائی فرما رہے تھے. کتنے سال سے؟ جی ہاں 9 برس سے. ڈاکٹر صاحب پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے. عزیز طلبہ غلط درست کا انتخاب. اب ہم بات کریں گے نیکسٹ حصے کی. چینی کے بنے ہوئے ظروف 150 سال پرانے تھے. غلط، 100 سال پرانے تھے. ہسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی. جی ہاں درست. اس پر آپ ٹک کا نشان لگائیے. ہسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی. یہ ہو گیا. انسان کی آنکھ عموماً ترچھی ہوتی ہے. ترچھی مطلب ٹیڑھی. غلط. آنکھ انسان کی سیدھی ہی ہوتی ہے. وہ اپنے حساب سے اس کو ترچھا یا ٹیڑھا کر لیتا ہے. انسان کی آنکھ سیدھی ہی ہوتی ہے. یہاں پر دوائیوں کی جگہ تعویذوں سے علاج کیا جاتا ہے. نہیں یہ غلط تھا. دواؤں سے ہی علاج ہوتا تھا جو دوا موجود تھی. لیکن وہ تعویذ لکھنے سے مراد یہ تھے کہ جو خط جو لکھ رہے تھے نسخہ اس کو قدر تیزی سے لکھ رہے تھے اور ایسے لکھ رہے تھے کہ بس جو پڑھا بھی نہیں جاتا. اور اس کو بھی بڑی عقیدت سے وہ بیچارے دیہاتی لے کے جا رہے تھے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. وارڈ میں بکری باندھنے کا بھی بندوبست ہے. جی ہاں چونکہ استبل کہا تو استبل کے اندر گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، گدھے بھی ہو سکتے ہیں، باقی جانور باڑا بھی بن سکتا ہے. تو وہ تقریباً جو ماحول تھا وہاں پہ ظاہر جہاں پر
भैंस बांधी जा सकती है तो छोटा जानवर बकरी को नहीं बांधी जा सकती, बकरी बांधी जा सकती। तो इसमें असल में ये सबक आबिती है। आबिती उस तसनीफ़ कहते हैं जिसमें मुसन्निफ़ ने अपने हालात व वाक़यात ख़ुद कलम बंद किए हों, ख़ुद से तहरीर किए हों, ख़ुद लिखे हों। तो अजीज़ तलबा, अब आपने ये सबक पढ़ा, अब आपके जहन में बहुत सारी बातें सरकारी डिस्पेंसरी के हवाले से आ गई होंगी। अगर आपके घर के इर्द गिर्द भी कोई हस्पताल या कोई डिस्पेंसरी मौजूद है, और यकीनन आपने उसका मुशाहिदा भी किया होगा, किसी न किसी सूरत में ख़ुद बीमारी होकर गए होंगे या किसी अजीज़ रिश्तेदार के साथ उसकी इयादत के लिए गए होंगे या उसकी इलाज के लिए लेकर गए होंगे, तो वहाँ पर आपने जो मामलात देखे उन मामलात को आप एक तहरीरी शक्ल में लिखिए और लिखकर आप मुझे दिखाइएगा। ये आपका एक होमवर्क भी है और इसके अलावा ये तमाम काम भी आप अपनी कापी में लिखिएगा। अज़ीज़ तलबा, आज की हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस हवाले से कोई बात मालूम करना हो, कुछ दरियाफ्त करना हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे बराह रास्त फ़ोन करके अपनी परेशानी या अपनी उलझन के बारे में इस्तफसार कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप इस सबक को दोहराइए, इसको लिखिए और लिखने के बाद इसकी मशक़ कीजिए। इसमें जो जो आपको जुमले और इक़्तिबासात दिखाए गए हैं, निशानज़दा किए गए हैं, उनकी तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कीजिए। अपने पसंद के किसी एक जुमले और एक एक इक़्तिबास की तशरीह, सबक का ख़ुलासा, सबक का मरकज़ी ख़्याल और इसकी हल मशक़ को लिखकर जो है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि उसमें जो इस्लाह का मामला होगा वो कर दिया जाएगा। अब और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।